السلام علیکم. سیٹھی سے سوال کے ساتھ میں ہوں سید عائش شناز. میرے ساتھ موجود ہے نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. سیٹھ صاحب, سردی میں برف کا پگھلنا دیکھا آپ نے؟ وہ کوئی برف نہیں پگھل رہی. اچھا, سردی تو پڑی کوئی نہیں ابھی تک. ہاں یہ ابھی ہے. تو 23 تاریخ کو تھوڑی سی سردی پڑے گی. 23 تاریخ کو؟ اچھا, ہاں پیر کا دن ہوگا. ہاں, اور بارشیں شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ٹھیک. ایک آدھ تھوڑے گولہ بازی ہوگی, گولہ باری ہوگی, یالہ باری ہوگی, تو اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا. یہ تو اہم ہی. اچھا اچھا, یعنی اس کا کوئی خاص امپیکٹ نہیں ہوگا. گلوبل وارمنگ کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا. لیکن آپ کو پتہ ہے جب بھی امتحان آتا ہے تو کام آتے ہیں ہمارے مرد میدان, مرد بحران, جناب محسن نقوی صاحب. برف پگھلانے کے کام آتے ہیں. انہوں نے آج یہ کام کیا یا نہیں یہ تو ہم آپ سے جانیں گے. لیکن جب میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ مذاکرات یا پہلا ہاتھ پہلا قدم کس کی طرف سے بڑھایا جائے گا, آگے کون آئے گا نمائندے کے طور پر, تو آپ نے کیا کہا تھا؟ یاد کرواتے ہیں آڈینس کو. بات کس سے کریں گے؟ کس سے کریں گے بات؟ اسٹیبلشمنٹ تو انہوں نے تو ان کے ساتھ بات کرنی نہیں ہے. جو بات کرنے والا ہے وہ ان کی طرف سے آئے گا, محسن نقوی. اچھا, ہمیں لگا شہباز شریف صاحب سے ہوگی. شہباز شریف صاحب سے کوئی بات نہیں ہونی. اچھا, شہباز شریف صاحب از ناٹ انٹرسٹڈ. میں کہ جی محسن صاحب تسی اپنا کرو, جو کہو گے اسی کر لیں گے, تسی جا کے کرو. محسن صاحب پیچھو پوچھتے رہے کی کرنا ہوگا, یہ انج کرنا, وہ اس طرح کر دیں گے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ ابھی وقت لگے گا. جب محسن نقوی صاحب آ گئے, ملاقات بھی ہوگی. 2 ملاقاتیں ہوئی. ایک تو ایپیکس کمیٹی میں انہوں نے شریک ہونا تھا بطور وزیر داخلہ, لیکن وہ سی ایم ہاؤس خود چل کے گئے. 26 نومبر کو یہ دونوں آمنے سامنے تھے, علی امین گنڈا پور صاحب اور ادھر محسن نقوی صاحب. پھر پی ٹی آئی کی طرف سے ایک درخواست جاتی ہے کہ ایف آئی آر ان کے خلاف کٹوائی جائے. پھر جو گورنر کے پی ہیں وہ استعفے کا مطالبہ کرتے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب سے کل ہی, اور یہ پوچھتے ہیں وفاقی حکومت کرم کے معاملے پہ کیا کر رہی ہے. چلیں آج یہ مل کے بیٹھے ہیں کرم کے معاملے پر, لیکن اس کے علاوہ بھی باقی معاملات ڈسکس ہوئے ہوں گے, آپس کی تلخیاں کچھ دور ہوئی ہوں گی, کیونکہ کل علی امین گنڈا پور صاحب بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب سے مل کے آئے. جی ہاں, میں 2-3 باتیں اب ہو گئی نا. ایک تو یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تو نقوی صاحب ہی جائیں گے بات کرنے کے لیے, کسی اور کی بات کا کوئی وزن نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2, خان صاحب کی طرف سے بھی گنڈا پور صاحب ہی جائیں گے. مگر گنڈا پور صاحب تو آلریڈی کمپرومائزڈ ہیں. گنڈا پور صاحب ہارڈ لائن لیتے ہیں پبلکلی, اور پرائیویٹلی بڑی سافٹ لائن لیتے ہیں, اور تو اس لیے ہی از اے پرفیکٹ مین ٹو ٹاک ٹو. مگر گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ اب نقوی صاحب ان سے بات کر رہے ہیں. آپ نے کہا کہ برف پگھلنے جا رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ نقوی صاحب وہاں موجود ہوتے ہیں جہاں برف بنتی ہے, پگھلنے والی جگہ پہ وہ نہیں ہوتے. اچھا, یہ بڑی مبہم بات ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اچھا میں سمجھاتا ہوں آپ کو. آپ بڑی کیا انوسنٹ بن رہی ہیں آپ. نہیں, میں واقعی ہوں, یقین کیجئے میرا. نہیں دیکھیے, محسن نقوی ٹیکس دا ہارڈ لائن. آپ نے دیکھا پنجاب میں بیہائنڈ دا سینز رہ کے انہوں نے ٹھیک ٹھاک پی ٹی آئی کا علاج کر دیا تھا, علاج کیا. اور ادھر بھی اسلام آباد میں بھی انہوں نے سمجھایا تھا پی ٹی آئی کو, ادھر مت آئیں, ہم آپ کو کہہ رہے ہیں, پھر ہم کریک ڈاؤن کریں گے, اور پھر ہوا. تو اب نقوی صاحب گئے ہیں گنڈا پور, اور یہ گنڈا پور صاحب وہی ہیں جو کہ گرج رہے تھے کہ ہم گولی چلائیں گے. گولی کے جواب میں گولی چلے گی. تو اب یہ محسن نقوی صاحب جو گئے ہیں, اس کے بیسکلی 2 پہلو یا آپ سمجھے مقصد تھے. ایک تو یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت بڑی تنقید ہو رہی ہے میڈیا کے اندر, گورنمنٹ کے اوپر بھی ہو رہی ہے, فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر بھی ہو رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی ہو رہی ہے, اور گنڈا پور صاحب کے بھی اوپر ہو رہی ہے کہ جی کرم میں جو کچھ ہو رہا ہے, اتنے لوگ مارے گئے ہیں, کچھ بھی نہیں, آپ لوگ کر ہی کچھ نہیں رہے. دیر از نو اٹیمپٹ بائی دی اسٹیبلشمنٹ اور بائی دا گورنمنٹ اور بائی دا پروونشل گورنمنٹ کہ اس کو ختم کیا جائے, ان کو روکا جائے, وہاں جا کے کچھ نیگوسیشنز کیے جائیں. بہت بزی رہے ہیں, آپس میں لڑائی جھگڑے میں بہت بزی رہے ہیں. اور گنڈا پور صاحب تو بہت ہی زیادہ کبھی ادھر, وہ تو بیچارے ادھر ہل نہیں سکتے وداؤٹ عمران خان. تو اب کافی وہ بات بہت آگے چلی گئی ہے, بڑے لوگ مارے گئے ہیں وہاں, اور وہ سچویشن ابھی بھی بڑی ٹینس ہے. تو میرا خیال ہے ایک تو یہ مقصد تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ اور گنڈا پور صاحب بیٹھے, اور محسن صاحب ریپرزینٹس بوتھ اسٹیبلشمنٹ اینڈ فیڈرل گورنمنٹ, اور یہ کرم والا معاملہ جو ہے اس کو مل کے طے کیا جائے. اور میرا خیال ہے کہ اب پہلے تو یہ تھی نا کسی قسم کی مفاہمت ہو جائے آپس میں, ان دونوں کی سیز فائر ہو جائے, یہ ہو جائے. دونوں کے پاس پارٹیز کے پاس وہاں ہتھیار ہیں, سیکٹیرین کلیش بن چکا ہے. دس از ناٹ گڈ فار دا کنٹری, اور یہ بہت برا امپریشن پڑ رہا ہے کہ ایک طرف وہاں اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں, دوسری طرف ٹیررزم چل رہی ہے, تیسری طرف پی ٹی آئی کے ایشوز چل رہے ہیں. سو
تو یہ دس از این اٹیمپٹ بائی دی اسٹیبلشمنٹ اینڈ دا فیڈرل گورنمنٹ کہ گنڈاپور صاحب کو ساتھ لے کے جا کے اس معاملے کو طے کیا جائے. کوئی خود تو وہ کر نہیں پا رہے ہیں تو اس لیے ساتھ لے جانا پڑے گا ہاتھ پکڑ کے. مگر ادھر آپ نے دیکھا کہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے انٹیریئر منسٹر آیا ہے جی ٹھیک. اچھا بنتا بھی کام انٹیریئر کا ہی ہے مگر انٹیریئر تو اس وقت کسی اور کے ہاتھ میں ہے. تو میرا خیال ہے جو پیغام نقوی صاحب لے کے گئے ہیں یہ لے کے گئے ہیں کہ دیکھیے ایک سائڈ نے تو ہتھیار چھوڑ دیے دوسری سائڈ لے کے بیٹھی ہوئی ہے تو اب وی نیڈ ٹو ڈسارم دیم. اور وہاں فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ہارڈ لائن لے گی اور جو پروونشل گورنمنٹ ہے وہ سافٹ لائن لے لی. اچھا کیونکہ ابھی تک تو سافٹ لائن لی ہے نا وہ جرگا وغیرہ مصالحت کار اب وہ سارا فارغ ہو گیا. اب میرا خیال ہے جو پیغام یہ دونوں لے کے جائیں گے وہ یہی ہوگا کہ ہتھیار چھوڑیے اب بہت ہو گیا. نہیں تو پھر ٹھیک ہے دین دا فیڈرل گورنمنٹ اینڈ دا رینجرز ول کم انٹو آپریشن. تو اس لیے یہ دھمکی دینے کے لیے نقوی صاحب کا جانا ضروری تھا. اچھا کیونکہ پروونشل گورنمنٹ تو نہیں کر سکی نا ابھی تک چل رہا تھا اسی وجہ سے. پولیس کیا کرے گی اٹس اے ویری سیریس ایشو. تو اس میں پھر فیڈرل گورنمنٹ ول ہیو ٹو گیٹ انوالوڈ. تو میرا خیال ہے اس لیے محسن نقوی صاحب نے ایک تو یہ ان سے کہا کہ ایک اٹیمپٹ مار لیتے ہیں آپ بھی چلیں میں بھی چلتا ہوں بات کرتے ہیں. نہیں تو پھر آئی ہیو ٹو ٹیک آف مائی گلو اینڈ شو دی آئرن فسٹ جو کہ وہ کرتے ہیں فرام ٹائم ٹو ٹائم بڑے پیار کے ساتھ کرتے ہیں مگر کرتے ضرور ہیں. تو ایک تو یہ میرا خیال ہے یہ ایشو ڈسکس ہوا ہے کہ اب خرم کو ختم کیا جائے معاملے کو ڈسارم کیا جائے اینڈ دیٹس اٹ. اینڈ اگر تمہیں ضرورت ہے تو آئی کم ود یو. اچھا ٹھیک ہے وہ کوآپریشن کی انہوں نے دوسری چیز یہ کہ جی کیپیسٹی بڑھائیں گے آپ نے بات کرنی ہے خان صاحب سے پہلے کلیئر کریں کہ آپ کہاں تک جانا چاہتے ہیں. تو ہم ہیں نا ہم سے بات کر لیں. فیڈرل گورنمنٹ جس کو بھی نامینیٹ کرے گی آپ ان سے بات کر لیں. ہماری طرف سے تو اسپیکر نے بھی کہہ دیا وی آر ریڈی رانا بھی کہہ رہا ہے وی آر ریڈی. میں بھی آیا ہوں ٹو ٹیل یو بٹ ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. یو وانٹ ٹو ہیو ٹاکس ود اس وی وانٹ ٹو ہیو ٹاکس ود یو بٹ کوئی کنڈیشنز نہیں ہونی چاہیے. لیٹس سٹ اکراس دا ٹیبل اینڈ ٹاک. اچھا تو آئی تھنک دونوں میسیجز لے کے گئے ہیں وہ اباؤٹ کہ خان صاحب نو تسی ٹھنڈا کرو خان صاحب نو تیار کرو. باقی یہ ہے کہ کنوکشن ہوتی ہیں اپیلز ہوتی ہیں یہ چیزیں چلتی رہیں گی یہ چلتی رہیں گی یہ ڈسرپٹ نہیں ہونی چاہیے. آپ جو بھی ہمارے ساتھ یا گورنمنٹ اور آپ کے بات چیت ہوگی وہ وقت لگے گا نا ایشوز کے اوپر. کنڈیشنز نہیں رکھنی چاہیے. اور دوسرا یہ کہ عدالتوں کی کارروائیاں تو ہوتی رہتی وہ تو ہوں گی وہ آگے جا کے بھی ہوں گی. پھر اس کی اگر وہ آپ کے حق میں ہوتا ہے تو گورنمنٹ اپیل کرے گی آپ کے خلاف جاتا ہے تو آپ اپیل کریں گے. اور دس میٹر از ناٹ اے کانسٹیٹیوشنل میٹر یہ جو 190 ملین والا ہے تو اٹ گو ٹو دا ہائی کورٹ. سو ڈونٹ الاؤ اٹ وی وونٹ الاؤ اٹ ٹو ڈسرپٹ اینی. مگر آپ بھی ذرا خیال رکھیں یہ جو سارا آپ کر رہے ہیں جناب دھمکیاں دے رہے ہیں سول ڈس اوبیڈینس تو یہ چیزیں چھوڑیں اس کو. تو آئی تھنک دس واز دا ویری جینٹل میسج کہ آپ خان کو سمجھائیں کہ ڈونٹ ٹیک دیٹ روٹ بیکاز آپ نے دیکھ ہی لیا جب آپ نے وہ روٹ لیا تو ہمارا رسپانس کیا تھا. ہماری بھی مجبوریاں ہیں کچھ تو اس لیے مہربانی کریں کہ ریگارڈلیس آف آگے جو ججمنٹس آ رہے ہیں ریگارڈلیس اس کو ڈیریل نہ ہونے دیں. لیٹس ورک ٹوگیدر. ایک تو قرم کو ڈیفیوز کریں دوسرا یہ کہ بات چیت کرنی ہے تو اسپیکر نے ہے نا آپ نے کمیٹی بنائی بھی ہے نا تو جہاں جا کے اسپیکر سیٹ اپ کمیٹی کر دے گا. اور بٹ یہ نہ سمجھے کہ کل راتوں رات کچھ ایشو ہو جائے گا. بڑے سیریس ایشوز اٹ ول ٹیک ٹائم بٹ لیٹس اسٹارٹ دا پروسیس. چلیں یعنی یہ بنیاد اس میٹنگ سے پڑ گئی. لیکن یہ علی امین گنڈاپور وہ ہیں جو 26 نومبر کے بعد جب کے پی اسمبلی میں آئے تو انہوں نے گرجدار تقریریں کی آگ بگولا ہوئے اور آج جب ہم انہیں میٹنگ میں دیکھتے ہیں وہ گلے مل رہے ہیں جیسے کوئی معاملہ ہی نہیں ہوا. پی ٹی آئی سپورٹرز ان سے نالاں ہیں سوشل میڈیا پہ انہیں سخت تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. آپ نے بھی بولا کہ وہ کمپرومائزڈ ہیں. تو ایسے میں ان کی اسٹینڈنگ فار پی ٹی آئی سپورٹرز پی ٹی آئی لیڈرشپ کہاں ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. نو ڈفرینس. دیکھیے پہلے بھی یہ بات ہوئی ہے انفیکٹ خواجہ آصف نے یہ بات کی تھی کہ گنڈاپور صاحب جب آتے ہیں یہاں ہماری میٹنگس کے اندر تو بالکل مطلب کسی بلی کی بکری کیا محاورہ ہے دونوں ایک ہی چیز ہے بکری بلی دونوں بلی کی طرح بیٹھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے بڑے پیار سے اور بڑے بکری بلی جو بھی ہے ہاں دونوں معصوم جانور ہاں دونوں معصوم ہیں. اچھا بلی تو نہیں مگر چلو That's why you have dogs. Dogs by the way are very scared of billies. میں نے دیکھا ہمارے یہاں کتا وہ اتنا ڈرتا ہے بلیاں بولوں کہ وہ بیچارہ وہ دیکھتا ہی ہے انسٹیڈ آف رننگ ٹورڈز بلی اور بلی سے بھاگتا ہے ادھر. And there are reasons for that. Yes, well. تو یہ بھی اسی قسم کی سچویشن ہے.
گنڈاپور صاحب جو ہے نا My mind. گنڈاپور صاحب جو ہے وہ he plays both sides. بٹ سپورٹرز اس لیے غصے میں ہیں کہ آپ نے 26 نومبر کا یار چھوڑو سپورٹرز. وہ کہہ رہے گولی کیوں چلائی آپ نے محسن نقوی صاحب سے پوچھا؟ وہ نہیں یار وہ محسن نقوی کو کی پوچھنا ہے بھائی وزیر داخلہ تھے ذمہ داری لینی چاہیے انہیں پوچھنا چاہیے تھا ان سے. وہ تو کہہ رہے تھے گولی نہیں چلائی تو پھر وہ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو آپ کے خلاف ایک وہ پتہ نہیں یہ تو کہا نہیں ہوگا کہ آپ کے خلاف تو ہم درخواست لے کر گئے ہیں FIR کی. وہ اپنی جگہ پہ یہی تو محسن نقوی کہنے گیا ہے کہ وہ اپنی جگہ تھے جب بھی پڑھا اپنی جگہ تھے. اچھا تو علی امین گنڈاپور صاحب نے ہلکے پھلکے انداز میں بھی کوئی شکایت نہیں کی؟ عمران خان صاحب سے کل مل کے آیا میٹنگ کا حوال بھی تھوڑا بہت آپ کو پتہ ہے کہ not in this meeting. اچھا This meeting was focused on two things. ایک یہ کہ قرم کا کیا کرنا ہے تو میں آج تمہارے ساتھ ہوں اگر وہ نہیں مانتے تو پھر ٹھیک that's where I come in. ٹھیک ہے رینجرز تو میرے پاس ہے نا اگر وہ سیدھے نہیں ہوتے تو we'll sort them out. اور دوسری چیز یہ ہے we can't afford to let it be like this. بہت ہو گیا ہے ٹھیک ہے نا آپ کو بھی نقصان ہے ہمیں بھی نقصان ہے سب کو نقصان ہے. دوسرا یہ کہ جی آپ بات چیت شروع کریں ہمیں کوئی اعتراض نہیں. خان کو لوگ پوچھ لو اے جڑی دھمکی ہے نا کہ جی اسی پھر 10 دنوں کے بعد پھر شور پا دیں گے یہ بند کرو اس چیز اس کے ساتھ وی ول ناٹ موو فارورڈ. ہاں تو آپ تھوڑا سا پلے دا رائٹ رول. اللہ خیر صلی اللہ. باقی آپ نے اپنا کام کرنا ہے ہم نے اپنا کام کرنا ہے. چلیں مجھے آپ کے اس انالیسس سے 2 باتیں تو کلیئر ہو گئیں. ایک تو یہ کہ 23 دسمبر کو جو 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کا فیصلہ آنے والا ہے اس کا ان مذاکرات یا بات چیت یا ڈائلاگ پہ کوئی اثر نہیں ہونے جا رہا. پڑ سکتا ہے مگر کہا یہ جا رہا ہے ان کو کہ سمجھیں انڈرسٹینڈ کریں سچویشن کو. یہ چلتی رہیں گی چیزیں لیکن ادھر سے آپ ہمارے ساتھ معاملات ٹھیک کر لیں. نہیں ہم تو کب سے کہہ رہے ہیں ٹھیک کریں آپ نہیں کر رہے تو سوچ لیں. تو اب آپ پھر یہ کہہ رہے ہیں 10 دن کے بعد آپ فیصلہ کریں گے سول ڈس اوبیڈینس کا یہ چھوڑ دیں. اوکے اس لیے 10 دن مؤخر کرنے کی بھی بات چل رہی ہے. اچھا یہ چھوڑ دیں. تو یعنی ان شارٹ میں یہ سمجھوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کا یا بات چیت کا آغاز ہو گیا انڈائریکٹلی؟ نہیں دیکھیے آئی ووڈ ناٹ سے دیٹ. آئی ووڈ ناٹ سے مذاکرات تو ابھی شروع ہی نہیں ہوئے. ابھی تو یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ اگر مذاکرات کرنے ہیں تو کیا کنڈیشنز ہونی چاہیے. اچھا مذاکرات سے پہلے کچھ طے ہوتا ہے نا کہ مذاکرات کریں گے تو کیا ہوگا ایجنڈا کیا ہوگا کون کرے گا اس میں کیا باتیں ہوں گی آئٹمس کیا ہیں جو ڈسکس کرنے ہیں اور یہ کہ آپ کا رویہ کیا ہوگا باہر اور اندر اور ہمارا کیا ہوگا باہر اور اندر. تو یہ چیزیں انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ مذاکرات کے لیے ہم تیار ہیں. ٹھیک ہے آپ کوئی کمیٹی بنائی ہے ویری گڈ. آپ کو کہا ہے اسپیکر نے ان کے پاس جائیں پارلیمنٹ کے اندر ہی ہونی چاہیے اسپیکر سے بیٹھ کے طے کریں. اور یہ ہے کہ پھر اس کو آپ لوگ ڈیریل نہ کریں. آپ ڈیریل کر دیتے ہیں خان صاحب ڈیریل کر دیتے ہیں جب وہ ایسی باتیں کر دیتے ہیں اور بشرا بی بی آ کے کچھ ایسی باتیں کر دیتی ہے کہ وہ ڈیریل ہو جاتی ہے. اور آپ لوگوں کا مسئلہ سب سے زیادہ یہ ہے کہ آپ تو اپنے لوگوں میں اعتماد نہیں ہے. گنڈاپور صاحب تانوں بھی گانا پی رہی ہے ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ. ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਕਰਨ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੇਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ. ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲਣੇ ਨਹੀਂ ਦੇਤੇ किसी को. ٹھیک تو اس لیے آپ پہلے یہ طے کر لیں تو دین ویل ٹاک. ایسی کیا بات ہے. چلے وہ تو اسپاٹ انالیسس کر دیا انہوں نے علی امین گنڈاپور صاحب کا. بٹ ان اے وے وہ اسٹیبلشمنٹ کے گارنٹر کے طور پر آئے سامنے. نو یہ بھی نہیں. اسٹیبلشمنٹ کوئی گارنٹیز نہیں دیتی. اچھا ماضی میں دیا کرتی تھی تو مجھے لگا کہ اب شاید وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بیک پہ ہیں. یہ اسٹیبلشمنٹ کوئی گارنٹیز نہیں دے گی. آل آپشنز آر اوپن. اچھا بیکاز یہ اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ یہ ایک اسٹرانگ وکٹ پہ ہیں. وہ سمجھتے ہیں خان کمزور ہے ہم تکڑے ہیں. جو تکڑا ہوتا ہے وہ گارنٹیز تو نہیں دیتا نا. تو یاد ہوتا نا کہ ان کو احساس ہوتا کہ ہمارے نہیں ہیں جتنے ہم سمجھتے ہیں مگر نہیں یہ ایکچولی سمجھتے ہیں بڑے تکڑے ہیں. اور 26 کے بعد ہوئے نہیں 26 نومبر کے بعد تھوڑا بہت تو ہوا ہے نا. 26 کے بعد یہ اتنے تکڑے نہیں ہوئے جتنے وہ کمزور ہو گئے. جی فرق ہے نا. ٹھیک انڈرسٹینڈ ان ریلیشن ٹو اسٹیبلشمنٹ تو وہی ہے جہاں پہلے کھڑی تھی. تھوڑی سی اور بدنامی ہو گئی ہے کہ جی بندے مار گئے نہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا. پروپیگنڈا تو ہوا نا. جی ان کا یہ ہے کہ اب یہ ایک اور اس قسم کا نہیں کر سکتے نا. لوگ تیار نہیں ہیں تو ان کی کمزوری ہوگی نا پھر. جی صحیح سمجھنے اس لیے ان ریلیشن ٹو دی اسٹیبلشمنٹ یہ دے آر آن اے ویک وکٹ ناؤ. اس لیے اب خان صاحب تڑپ رہے ہیں کہ میں کوئی ایسی چیز کروں جس کے ساتھ پلہ پھر میرا بھاری ہو جائے. اور پلہ بھاری ہوگا تو بات چیت بہتر ہوگی نا فرام دیئر پوائنٹ آف ویو. تو وہ بھاری اس وقت نہیں ہے نا. تو خان صاحب اس لیے یہ لٹکا رہے ہیں ابھی نہیں تو اگلے 10 دن کے بعد پھر سوچیں گے تو ٹو کیپ دی ٹیمپریچر ہائی تاکہ یہ نہ لگے کہ ہم کمزوری سے بات کر رہے ہیں بٹ ایکچولی کمزوری ہے اس وقت. اسی لیے تو گورنمنٹ بھی یہی بھانپ رہی ہے اور وہ
مختلف طریقوں سے یہ پی ٹی آئی کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو جھکنا پڑے گا, آپ کو پہل کرنی پڑے گی. کمیٹی ادھر سے بن گئی ہے, ادھر سے اس لیے نہیں بن پائی کہ وزیر اعظم نے واپس آنا تھا ملک اور اس کے بعد پارلیمانی کمیٹی بننی تھی, لیکن اس میں ایاز صادق صاحب آ رہے ہیں فرنٹ فٹ پہ. آپ کے خیال میں اسپیکر قومی اسمبلی کردار ادا کر سکتے ہیں دونوں طرف سے؟ بالکل, بیکاز وہ ان کا تو موقف ہی ہے حکومت کا اور اسٹیبلشمنٹ کا کہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے آپ بات کریں, باہر نہیں بات ہونی, پارلیمنٹ میں ہونی ہے. کیوں؟ کیونکہ جب پارلیمنٹ میں ہوگی تو انڈائریکٹلی اس کا یہ مطلب ہے آپ تسلیم کرتے ہیں نا لیجیٹیمیسی آف پارلیمنٹ اینڈ الیکشنز. تو وہ 8 فروری سے کیسے جائیں گے پیچھے؟ اس لیے یہ وہ کہتے ہیں وہیں بات کریں. اسپیکر سے بات کریں گے, سمجھ لیتے اسپیکر کو تسلیم کرتے ہیں, ٹھیک, پارلیمنٹ کو تسلیم کرتے ہیں. پارلیمنٹ از اے رائٹ فورم. یہی تو گورنمنٹ کب سے کہہ رہی ہے کہ بات کرنی ہے تو ادھر آئیں. یہ سڑکوں والی بات آپ کیا کرتے ہیں, ہم نہیں مانتے اس کو. سڑکوں کے بیسس کے اوپر ہم نہیں باہر بیٹھ کے بات کریں گے, پارلیمنٹ کے اندر کریں گے. تو آپ کے خیال میں کون کون ہو سکتا ہے پارلیمانی کمیٹی میں جو زیادہ اچھا نیگوشیٹ کرے؟ وہ میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کی کوشش ہوگی کہ پیپل پارٹی کے بھی 1-2 لوگ لیے جائیں. اب پتہ نہیں پیپلز پارٹی ساتھ آتی ہے کہ نہیں آتی. آج کل ان کے بھی اپنے ایشوز بنے ہوئے ہیں, بلاول صاحب بھی کافی ادھر ادھر ہو رہے ہیں. مگر میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی 1-2 لوگ آ جائیں گے, نوید قمر ٹائپس کو وہ ڈال دیں گے اس کے اندر. اچھا, ہو سکتا ہے راجہ صاحب بھی آ جائیں, راجہ پرویز وہ بھی آ جائیں. پچھلے روز کافی گرجے تھے وہ پارلیمنٹ کے اندر, بڑا زبردست بولے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ 5-6 لوگوں کی کمیٹی اگر انہوں نے بنانی ہے 7 لوگوں کی, تو وہ بھی 5-6 کی بنا دیں گے. سو بٹ اٹ وونٹ گو اینی وے نا. آئی تھنک جو ڈیمانڈ ہے نا کمیشن بنانے کا, دیٹ از دا مین ڈیمانڈ کہ کمیشن بنائیں آپ. اب وہ کس قسم کی کمیشن ہے اس کے اوپر ہی 2 مہینے لگ جائیں گے, کس قسم کی کمیشن ہے, کیونکہ جوڈیشری خود تو کمیشن بنا نہیں سکتی, گورنمنٹ ہی بنانی پڑتی ہے. اس کے اوپر یہ ہوگا کہ وہ کمیشن میں کون ہوگا, کیا ہوگا, اس کی اسکوپ کیا ہوگی, وہ ڈرافٹنگ ہوگی, ٹیکس ٹائم. بٹ دس از آئس بریکنگ. اوکے, آئس بریکنگ ہے یہ. وہ جیسے 4 حلقوں کے معاملے پر ہوا تھا تب بھی یہی معاملہ چلا تھا, اور اس کے بعد کیا ہوا تھا. بہرحال آپ نے کہا بلاول بھٹو زرداری صاحب ادھر ادھر ہو رہے ہیں, تو مولانا بھی تو ادھر ادھر ہو رہے ہیں, اور انہوں نے تو وہ جوائنٹ سیشن والی بات کو بھی رد کر دیا تھا. ہاں, بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ گورنمنٹ نے بھی, جیسے کہتے ہیں نا انگریزی کا محاورہ ڈگ یور ہیلز ان, مطلب وہ بھی ہڈی جڑی ہے نا جما لی کہ جی یہ جو قانون پاس ہوا ہے جس کے اوپر زرداری صاحب نے آبجیکشنز لگا دی ہیں, جی اس کو اب چھوڑ ہی دیں آپ. حالانکہ مولانا کا جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے آبجیکشنز کیے ہیں, تو اس کا تو 2 ہی طریقے ہیں. جی, یا تو وہ 10 دن کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا, جوائنٹ سیشن نہیں ہوتا جس کے اندر اس کو کنسیڈر کیا جائے, تو آٹومیٹکلی اسٹینڈس ایز این ایکٹ. تو وہ تو یہ قانونی پوزیشن لے رہے ہیں, اور ہو سکتا ہے کسی سٹیج پہ وہ شاید عدالت بھی چلے جائیں مولانا. اچھا, بٹ میرا خیال ہے کہ دی اٹیمپٹ یہ کوشش کی جائے گی کہ مولانا کو سمجھایا جائے اور کوئی کمپرومائز کی جائے. اس کی وجہ میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے, پہلے ڈویژن تھی بٹوین دا دیوبندیز اینڈ دا بریلویز, ان کی جو علماء کرام کے درمیان, تو وہ میرا خیال ہے کچھ حد تک آپس میں یہ اتفاق ہو گیا ہے. مولانا کی جو پوائنٹ آف ویو اس کی طرف رجحان ہے لوگوں کا کہ ہاں بات تو مولانا صحیح کہہ رہے ہیں. دس از ناٹ اباؤٹ بریلویز اینڈ دیوبندیز, دس از اباؤٹ مدرساز اینڈ جنرل ایجوکیشن سسٹم, کہ ہم آٹونومس ہیں یا نہیں ہیں, ہمارے اندر حکومت کی مداخلت ہو سکتی ہے کہ نہیں, اور اسپیشلی یہ کہ یہ ویسٹرن پریشر کے اندر یہ ہمیں مانیٹر کرنا چاہتے ہیں, ہماری فنڈنگ روکنا چاہتے ہیں, سو آن. تو اس قسم کے ایشوز ہیں جو کہ یہ نہیں پسند کرتے مولانا حضرات, ویدر دے دیوبندیز اور ویدر دے بریلویز. فرق یہ ہے کہ بریلویز کو کافی سپورٹ ملتی ہے فرام آفیشیل سپورٹ ملتی ہے فرام گورنمنٹس, بیکاز وہ پرامن قسم کے لوگ ہیں نا. دیوبندی کافی اگریسو رہے ہیں, حالانکہ مولانا از اے ویری پیسفل ڈیموکریٹک لونگ پرسن, اور وہ ہمیشہ ہی وانٹس ٹو اسٹے ود ان دا کانسٹیٹیوشنل فریم ورک, اور وہ نہیں پسند کرتے کہ یہ لانگ مارچز کریں. وہ جلسے جلوس کرتے ہیں, مگر یہ ڈزنٹ لائک لانگ مارچز اور دھمکی دینا اس طریقے کے ساتھ, بیکاز دیٹ برنگز ہم ڈائریکٹلی انٹو کانفلکٹ ود دا اسٹیٹ. اور اس کا اگر فائدہ ہو, نقصان تو اسٹیٹ کا ہو جاتا ہے, مگر اگر کسی کو فائدہ ہوتا ہے تو وہ ان کو نہیں ہوتا, کسی اور کو ہو جاتا ہے. اچھا, اس لیے ہی ڈزنٹ لائک دیٹ. تو میرا خیال ہے ان دیٹ سینس ہی از اے گریٹ پارلیمنٹیرین. مگر اب ان کو بھی تو غصہ ہے نا, ان کی بھی ایک پوری کنسٹیٹیوئنسی ہے, اور سو آئی تھنک کمپرومائز کی طرف جائیں گے. آج میں نے سنا ہے کہ اعظم طاہر صاحب نے کچھ بات کہی ہے جس کا مجھے سمجھ نہیں آئی. وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ یہ ایکٹ بن چکا ہے, اور ہم 95
مزید امینڈمنٹس لانے جا رہے ہیں, کوئی قانونی پیکج لانے جا رہے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے آپ نے بھی پریڈکٹ کیا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد سیکنڈ فیز میں بھی کچھ ہونے جا رہا ہے 27th. جی. میرا خیال ہے یہ اب 27th کی طرف جا رہے ہیں. اچھا. اور اس چیز کو روک لیا مولانا کو. پھر یہ پہلے چنڈی کر کے پھر کچھ دکھان گے کہ جی چلو تھوڑی گل مان لینے ہیں, 27 نو تے پاس کریے نا 27th امینڈمنٹ. اچھا. تو میرا خیال ہے کہ دس از اے ٹیکٹیکل میجر. اچھا. میرا خیال ہے اچھا کہ یہ بات مولانا کی مان جائیں گے. ہاں, کلب کر کے ود دا نیکسٹ ون. یس. اوکے. میرا خیال ہے یہ اس قسم کی چلاکی ہے یہ, اور مولانا کو بھی سمجھ آ گئی ہے. معصوم مولانا معصوم نہیں ہے, ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ میرے ساتھ انہوں نے ہاتھ کیا ہے, اور پھر وہ مجبوری ہے نا اپنا پاس تو کرانا ہے. اور میرا خیال ہے یہ جو تجویز ہے امینڈمنٹس کی, وہ اتنی اس میں اس قسم کی امینڈمنٹس ہوں گی جس میں مولانا کو زیادہ اعتراض نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, بھلا ہو جائے گا یہاں کا بھی. تو وہ پھر مولانا نے بھی پھر شاید ہو سکتا ہے کچھ اس کے ساتھ ایک آدھ چیز اور مانگ لے. جی ٹھیک ہے. اچھا, ویسے کچھ ایسے ہی اشارے ہیں کیونکہ مولانا کی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے ہو گئی ملاقات. شہباز شریف صاحب نے بلا لیا تھا, ملاقات ہوئی, لیکن مولانا نے کچھ بتایا نہیں اس کے بعد کے ارادے کیا ہیں. ایک جو نئی کنسپریسی تھیوری, کیا وہ ضروری ہے نا کنسپریسی تھیریز میں بالکل چلتی ہے ہماری مارکیٹ میں. تو مارکیٹ میں تو چلتی ہے اور ہم نہیں کرتے, مگر میرا خیال ہے اشارہ کرنا چاہیے. کیا خیال ہے, تھوڑی دانا پائیے, کرے اشارہ. کتنے کبوتر کتنی چڑیاں آئیں گی. وہ دیکھیں نا, وہ کہہ رہے ہیں نا کہ بلاول بھٹو صاحب 2.5 سال کے بعد جی وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں. ونڈ کے نا تسی 2.5 سال, تسی تے 2.5 سال سی. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زرداری صاحب بھی 2.5 سال, تو مولانا بھی 2.5 سال. یہ تو سوچا ہی نہیں تھا کبھی. مولانا کی ایک ہی خواہش ہے, پرانی خواہش ہے کہ میں نے پریزیڈنٹ بناؤ. مولانا کو سیر سپاٹے کرنے کا بڑا مزہ ہے, اور وہ بڑا ڈگنیٹی کے ساتھ کرتے ہیں. اینڈ وہ انڈیا بھی گئے تھے پرانے زمانے میں, یعنی واز ہیڈ آف دی کشمیر کمیٹی, اور انہوں نے جا کے وہاں اچھی باتیں کی تھی. انفیکٹ وہ اتنی اچھی کی تھی کہ کسی ایک سٹیج پہ ان کے گلے پڑنے والی تھی, وہ بڑے انہوں نے صحیح باتیں کی تھی. کوئی ایک مثال تو دے, کیا گلے پڑنے وہ کہہ رہی تھی ٹھیک ہے ایسی نارملائز کرتے ہیں. اچھا. ہاں, تو وہ ظاہر ہے وہ تو چب دی ہے کسی جگہ تے. ہن نہیں, پہلے تھی. ہن نہیں, انہوں بڑی چب دی سی. تو مولانا نے اس وقت تھوڑی بہت نرم باتیں کی تھی, تو اس لیے مولانا از اے پیس, وہ چاہتے ہیں کہ یہ نارملائز ہو انڈیا کے ساتھ. تو اور ان کی بڑی اچھی ریسیپشن ہوئی تھی انڈیا کے اندر, اور ابھی بھی اگر وہ جائیں تو بڑی اچھی باتیں کریں گے جا کے وہاں, کیونکہ ان کو بڑا کمانڈ ہے اوور دا سبجیکٹ, اور زبان اتنی زبردست ہے ان کے پاس, فصاحت ہے, عبور ہے انہیں, ہی نوز ہاؤ ٹو گگلی کرانا اور پتہ لگے کہ جناب لیگ بریک آ رہی ہے, چند پتہ نکلیا اسٹریٹ بال آ گیا, اینڈ سو آن اینڈ سو. بہت خوبصورت انداز ہے. تو وہ بڑے نیوانس قسم کی, نو ڈاؤٹ, جیسے پرانے زمانے میں وہ فیدر پین کے ساتھ نہیں لکھتے تھے, نستعلیق ہیں, وہ خوبصورت قسم کی کیلیگرافی ہوتی تھی. مولانا کی زبان ایسے ہے, مصری اور شکر میں گھلی ہوئی. تو آئی تھنک مولانا کی خواہش یہی ہے, اور میرا خیال ہے کچھ جرنلسٹ نے بھی لکھنا شروع کر دیا کہ مولانا جیسے بہتر پریزیڈنٹ کون ہو سکتا ہے. تو یہ بھی انسپائرڈ ہوتی ہے اس قسم کی باتیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مولانا از گوئنگ ٹو ڈیمانڈ ایٹ سم اسٹیج. یور بیسٹ وشز ود ہم. نہیں, میں تو چاہوں گا کہ ابھی تو میری انٹری بینڈ ہے پریزیڈنسی میں, کیونکہ زرداری صاحب تمہیں پتہ ہی ہے وہ تو اس وقت تھوڑا شاید مجھے. اچھا, زرداری صاحب نہیں رکھتے کسی کے لیے دل میں, وہ کوئی اور انہیں فیڈ کرتا ہوگا. ہو سکتا ہے, ہاں, وہ کوئی پتہ نہیں ان کا, مگر اگر مولانا بیٹھے ہوں گے میں تو ہر ہفتے پہنچ جاؤں بغیر کسی انٹری کارڈ کے, ایسے ڈائریکٹ. ایبسلیوٹلی یس. بہرحال یہ بڑی انوکھی بات ہے کہ 2.5 سال کا فارمولا صدارت کے منصب پر بھی اپلائی ہو سکتا ہے. بڑے عرصے کے بعد شہباز شریف صاحب کی وزیر اعظم بننے کی مراد پوری ہوئی, شیروانی پہننے کی. تو کیا یہ مرادوں کے پورے ہونے کا وقت ہو, اور آنے والے سال یہ مرادیں مولانا کے بھی پوری کر دیں؟ واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. شو میں ساتھ دینے کا شکریہ. اور اب وہ معاملہ جو کل بھی ہم نے ڈسکس کیا امریکی پابندیوں کا, آپ نے بتایا تھا کل کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, اور وہ پاکستان کو کتنا متاثر کر سکتی ہے یہ بھی آپ نے کلیئر کر دیا. لیکن اس میں مزید وزن ڈالا گیا ہے امریکی نائب مشیر کی جانب سے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ویپنز بنا رہا ہے وہ ساؤتھ ایشیا سے بھی باہر جا کے امریکہ کو بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں. کیا واقعی پاکستان ایسے ویپنز بنا سکتے ہیں, اور امریکہ میں کس کو ٹارگٹ کرنا مقصود ہوگا پاکستان؟ نانسنس. امریکہ جیسا ملک ایسی بات. یہ دس از, میں آپ کو بتاؤں اس کے پیچھے کیا ہے. ایک تو یہ کہ ایک روٹین کا معاملہ ہے, یہ میسائل ٹیکنالوجی کے اوپر میں نے کل بھی یہ ذکر کیا تھا کہ ایک پورا ایک ادارہ بنا ہوا ہے
جو فرام ٹائم ٹو ٹائم اس قسم کی چیزیں کرتے ہیں, سینکشنز لگاتے رہتے ہیں, جو بلیک لسٹ کرتے رہتے ہیں کمپنیز کو. اور میں نے بتایا تھا, ٹائم لائن بھی بتائی تھی آپ کو, کہ پچھلے 4 سال میں 3 دفعہ تو یہ ہو چکا ہے. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, مگر اس دفعہ جو بات کی ہے انہوں نے, اور یہ جو بات کہی ہے کہ ایک اسپیسیفک قسم کی ٹیکنالوجی, اس کے اوپر انہوں نے اشارہ کیا. تو یہ کیوں کیا؟ اور ظاہر ہے کہ اس کو اگر ٹارگٹ کرنا ہے تو وہ یہی کہیں گے جی کہ یہ تو امریکہ تک پہنچ سکتی ہے. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ انڈیا تک پہنچچ سکتی ہے تو پھر سو واٹ, ہمارا تو ڈیٹرنس ہی انڈیا کا ہے اس کے لیے, تو وہ تو آرگیومنٹ نہیں بنتی سینکشن لگانے کی. ٹھیک ہے نا, کیونکہ آپ نے انڈیا کو تو اجازت دی ہوئی ہے, ان کی تو میسائلز کہاں سے کہاں تک پہنچ سکتی ہیں. دے ہیو اے بیٹر راکٹری پروگرام. انڈیا کی میسائلز کین ریچ امریکہ, ہم آز کانٹ. تو اب بات یہ کہ وائی ڈڈ دے ڈو اٹ. اچھا, میری تھیوری ہے وہ یہ ہے, اس کی ٹائمنگ. حال ہی میں 2-3 ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, وہ سامنے رکھنا چاہیے, پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ کیوں کہا گیا. ایک تو یہ کہ انڈیا نے چائنا کے ساتھ بارڈر ڈسپیوٹ کے اوپر ابھی حال ہی میں کچھ سیٹلمنٹ کی ہے. یو آر فالوئنگ دیٹ؟ جی. اور وہ جو ایشوز چل رہے تھے بارڈر کے اوپر, اور ان دونوں سائڈز نے بیٹھ کے کچھ ریزولوشنز ڈیفیوز کیے, اور کچھ کامیابی ہوئی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ امریکہ انڈیا سے, ڈونلڈ ٹرمپ نے آلریڈی دھمکی دینی شروع کر دی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ پوری طرح ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہا, اور ہم انڈیا کے اوپر بھی ٹریڈ سینکشنز لگائیں گے. جی, جیسے وہ کرتے ہیں ہم کریں گے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گڈس کے اوپر آپ نے بہت ہائی ڈیوٹیز لگائی ہوئی ہیں, تو ہم بھی آپ کے جو ایکسپورٹس آپ کرتے ہیں ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس, ہم بھی پھر آپ کے اوپر ڈیوٹیاں بڑھائیں. یہ دس از اے سگنل ٹو انڈیا. یہ آج کیوں یہ سگنل دیا جا رہا ہے, پہلے کیوں نہیں دیا گیا؟ پہلے بھی تو ڈونلڈ ٹرمپ تھے نا, اس وقت تو نہیں کیا, اب کیوں؟ وہ اس لیے کہ جو ساری امریکن ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جو اسٹریٹجی ہے انکلوڈنگ ڈونلڈ ٹرمپ, وہ ہے اینٹی چائنا. انڈیا کو وہ کھڑا کر رہے تھے 3-4 الائنسز کے اندر فٹ کر کے, کوڈ کے اندر نیول ایکسرسائزز, ملٹری ٹو ملٹری ایکسرسائزز, یہ بہت کچھ ہو رہا تھا. اور انڈیا جو ہے وہ اس طریقے کے ساتھ امریکہ کے ساتھ اینٹی چائنا محاذ بنانے میں پورا تعاون نہیں کر رہا. اور اب تو تھریٹ آنی شروع ہو گئی ہے, وہ برکس جو تھی وہ شروع میں تو 5-6 ملک تھے, پھر وہ ایڈیشن ہونے شروع ہو گئے. اب جو خطرہ بن گیا ہے کہ یہ جو سارے اکٹھے ہو رہے ہیں, یہ جو ایکچولی دے آر آؤٹ ٹو بریک سینکشنز. امریکہ نے ایران کے اوپر سینکشنز لگائے ہوئے ہیں, اسپیشلی آن آئل. وہ انڈیا کو تو نہیں فرق پڑتا کہ وہ نیوکلیر پروگرام بناتے ہیں کہ نہیں بناتے, انڈیا کو تو فرق پڑتا ہے اگر وہ ایکسپورٹ نہ کر سکے اپنا تیل ٹو انڈیا. اب امریکہ نے سینکشنز لگائے ہوئے ہیں کہ ایران کسی کو بھی تیل ایکسپورٹ نہیں کر سکتا, اگر کرے گا کوئی خریدے گا تو اس کے اوپر ہم سینکشن لگا دیں گے. تو پاکستان بھی نہیں خرید سکتا ہے, مگر انڈیا لے رہا ہے. انڈیا 30% آف اٹس آئل اٹس ٹیکنگ فرام ایران. انڈیا نے امریکہ کو کہا کہ اس کے بغیر ہمارا چارہ نہیں ہے, ہمیں ویور دیں آپ, ہمیں آپ ہمارے اوپر نہ سینکشن لگائیں. اور آج تک انڈیا کو انہوں نے معاف کیا ہوا ہے. چائنا کے اوپر وہ کر نہیں سکتے کیونکہ چائنا از ٹو بگ. چائنا سیکنڈ ون آف بگیسٹ امپورٹر آف ایرانین آئل, انفلوئنس ہی نہیں ہے, ان کے اوپر کوئی انفلوئنس نہیں ہے. مگر انڈیا کو تو کر سکتے ہیں. اب جو ہے کہ وہ انڈیا کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو کوڈ کے اندر لے کے آئے, ساؤتھ چائنا سی کے اندر چائنا کے خلاف محاذ بنانا ہے. جاپان, آسٹریلیا, ساؤتھ کوریا وغیرہ کے ساتھ مل کے, امریکہ کے ساتھ مل کے آپ ہمارا حصہ ہیں کوڈ کے اندر جو ساؤتھ چائنا سی میں. آسٹریلیا جاپان کے ساتھ, جاپان کے ساتھ, آسٹریلیا, جاپان اینڈ امریکہ اینڈ انڈیا. تو یہ تو آپ وہاں بھی پورا رول نہیں ادا کر رہے, اور اوپر سے چائنا کے ساتھ آپ بارڈرز کے اوپر آپ لوگ پھر بات چیت کرنی شروع کر دیے, اور ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ٹیک اے ہارڈ لائن اگینسٹ چائنا. تو آپ یو آر ناٹ کوآپریٹنگ. اور اوپر سے برکس تو بہت بڑی ہو جائے گی, اور برکس کے اندر جو بات چل رہی ہے جس کو انڈیا سپورٹ کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی کرنسی اپنی کریں گے. جو امریکہ تو مر جائے گا اگر ایک نئی کرنسی آ گئی سپورٹڈ بائی انڈیا, چائنا اینڈ رشیا, تو پھر ڈالر تو ڈالرائزیشن تو بڑھ گیا, کر جائے گی. ڈالر تو بڑھ گیا بیکاز دیز آر دا 3 بگ کنٹریز جن کی ایکسپورٹس ہیں. دے چائنا اینڈ انڈیا آر ویری بگ ان آل دس پاپولیشن میں تو, اینڈ سو دیئرفور دی امیریکنز آر ویری وریڈ کہ یہ نہ ہو کہ ایک طرف کرپٹو کرنسیز چل رہی ہیں
اور دوسری طرف یہ برکس کے اندر کوئی یہ روبل یا چائنا ین یہ کوئی نئی کرنسی نہ بنا لے اور ڈالر کو انڈرمائن نہ کر دیں, بیکاز گولڈ ریزروز تو ان کے پاس بھی ہیں. تو اب بات یہ ہے کہ اس لیے انڈیا کے اوپر پریشر ہے. تو انڈیا نے پھر میرا خیال ہے ان کو یہ کہا ہے, دس از ویئر مائی کنسپریسی تھیوری کمز ان, کہ انڈیا نے امریکہ کو کہا نہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں, آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے. ہمارا تو پاکستان کے ساتھ پرابلم ہے, ان کی تو میسائل ٹیکنالوجی چل رہی ہے, آپ نے آج تک کچھ نہیں کیا ان کے اوپر. آپ ایک کام کریں نا, تھوڑے سے بیان بازی کریں نا, ذرا ٹائٹ کریں نا ان کی حکومت کو کہ یہ میسائل ٹیکنالوجی یہ ہمارے لیے کر رہے ہیں اور وی ڈونٹ لائک اٹ, تو آپ اس کو تو روکیں. آپ تو یہ بھی نہیں ہمارے لیے کر سکے, اور ہم آپ کے لیے چائنا کے ساتھ کیا کریں گے. تو پلیز ٹیک اے پوزیشن ود اس ویزاوی پاکستان. تو امریکہ نے کہا چلو اسی بیان دے دینے ہیں, اسی سینکشن کر دینے ہیں, ہوں تسی ذرا ساڈے نال چلو نا تھوڑی دیر. تو یہ انڈیا کے کہنے کے اوپر جو بائیڈن نے جاتے جاتے یہ کر دیا, کیونکہ اس وقت ان کی پوزیشن ویک ہے اور انڈین لابی جو ہے وہ اثر انداز ہو کے یہ کام کروا سکتی ہے. اور انڈین لابی از ناؤ کمنگ بیک انٹو پاور ود ڈونلڈ ٹرمپ. تو میرا خیال ہے یہ لاک ان کر دیا ہے کہ اب فوکس انڈیا کو خوش کرنے کے لیے پاکستان کے خلاف اس قسم کی چیزیں چلیں گی, بیکاز امریکہ وانٹس انڈیا اینڈ ڈونلڈ ٹرمپ وانٹس انڈیا ٹو اسٹینڈ ود امریکہ اینڈ دا ویسٹ اگینسٹ چائنا. ٹھیک ہے, پابندیوں کے اس فور گراؤنڈ میں بیک گراؤنڈ پہ کیا چل رہا ہے؟ خدشات سارے یہی ہیں کہ انڈین لابی جو ہے وہ کار فرما ہے, اور اس وقت جو آؤٹ گوئنگ پریزیڈنٹ ہیں ان پر اثر انداز ہو کے اس کو یہ آ سکتے ہیں کہ پاکستان پر پریشر بلڈ کیا جا سکتا ہے تاکہ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ بھی اسی اثر و رسوخ کے تحت کام کرے اور پاکستان کے حوالے سے اس کے رویے میں کوئی لچک نہ آئے. یہ ہیں عزائم انڈیا کے اور انڈین لابی کے. واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. شو میں ساتھ دینے کا شکریہ. سوالوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور ایسے ڈیپ روٹڈ ایشوز ہیں کہ میں سوچ میں پڑ جاتی ہوں آپ سے کیا سوال پوچھوں. میں سوچ رہا ہوں کہ سارے پوچھ لو, جس کا میں نے جواب دینا ہوگا دے دوں گا, جس کا نہیں دینا ہوگا نہیں. وہ بیچارے افسردہ ہو جائیں گے. اتنی امید کے ساتھ آپ سے سوال کرتے ہیں اور آپ اگر نگلیکٹ کریں گے یا اگنور کریں گے یا شو میں شامل ہی ہوں گے دل ٹوٹ جائے گا. یہ نہیں کر سکتے, جو امانت ہے یہ سوال. کچھ مختصر کر دوں گا, کچھ لمبا کر دوں گا. ہاں چلیں وہ دیکھ لیتے ہیں کہ ٹاپک کے لحاظ سے. تو میں نے جو سارٹ آؤٹ کیے ہیں کچھ کوشچنز, ان میں نعمان صاحب دبئی سے کیا جاننا چاہ رہے ہیں؟ یہاں میں دیکھ رہے ہیں کہ مین اسٹریم میڈیا جو ہے پیچھے ہوتا جا رہا ہے اور ڈیجیٹل میڈیا از ناؤ آن دا فور فرنٹ. ابھی یو کے میں BBC کے لائسنسز کینسل ہوئے, انڈیا میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مودی گورنمنٹ بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا کو فوکس دے رہی ہے. آن دا ادر ہینڈ پاکستان میں جو ہے وہ کرنٹ جو اسٹیبلشمنٹ ہے گورنمنٹ ہے وہ بالکل ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل میڈیا کے اگینسٹ ہے. آن دا ادر ہینڈ مین اسٹریم میڈیا اس میں اس کو ایڈورٹائزمنٹ بھی مل رہے ہیں, حالانکہ لوگ اتنا شاید دیکھ بھی نہیں رہے ہیں. تو کیا ہم یہ جو ایک امپورٹنٹ میڈیا کی وار ہے اس میں ہم پیچھے گلوبلی ہوتے جا رہے ہیں کہ ٹویٹر بھی بند ہے, یوٹیوب پہ بھی لوگوں کو بہت زیادہ پابندیاں ہیں, تو لانگ ٹرم میں کس کے امپیکٹ اکنامکلی آپ کے خیال میں پاکستان کے لیے برے نہیں ہوں گے؟ دیکھیے میرا خیال تھوڑی سی کنفیوژن ہے اباؤٹ digitization of the economy and society versus digital media. ایک طرف تو گورنمنٹ کہتی ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا جو ہے, جس میں یہ سوشل میڈیا جو ہے, بیکاز سوشل میڈیا از اونلی پارٹ آف ڈیجیٹل میڈیا. ڈیجیٹل میڈیا از اے بگر کانسیپٹ. سوشل میڈیا جو ہے دیٹ از بینگ مس یوزڈ فار اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز. یہ بائی دا وے ناٹ جسٹ ان پاکستان بٹ ایلسویئر ان دا ورلڈ آلسو, کہ سوشل میڈیا از ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی اے پرابلم فار آل کنٹریز انکلوڈنگ ڈیموکریٹک کنٹریز. اچھا, اب کنٹریز لائک انڈیا, انہوں نے بھی فائر والز بنا دیے, انہوں نے بھی سینسرشپ امپوز کرنی شروع کر دی ہے, انہوں نے بھی قانون بنانے شروع کر دیے ٹو ریسٹرین unwarranted comments on social media. China has gone very far. Russia is very far. انہوں نے تو بہت sophisticated systems چائنا نے تو بنائے ہیں, firewalls like the Chinese wall, the Chinese firewall, جس کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کو کاپی کریں, بٹ ابھی تک ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کس طریقے سے کاپی کریں اس کو. چائنا نے تو سارا کچھ ہی انڈیجنس کر لیا ہے, ہمارے پاس وہ ابھی فیسلٹیز نہیں ہیں کہ سارا کچھ ہی ہم انڈیجنس کر لیں. تو اس لیے انہوں نے تو اپنی فیس بک بنا لی ہے, اپنی یوٹیوب بنا لی ہے, اپنا یہ کر لیا, اپنا وہ کر لیا, اینڈ سو آن. سو جو چاہتے ہیں وہ لے آتے ہیں, جو نہیں چاہتے اس کو نکال دیتے ہیں, بٹ وی ڈونٹ ہیو دیٹ. اب ہم کچھ تھوڑی بہت پک اینڈ چوز کر کے کچھ فائر والز بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے یہ انٹرنیٹ سلو ہوا ہوا ہے, اور اب وہ تسلیم بھی کر لیا ہے کہ سیکیورٹی کی وجہ سے ہم کچھ چیزیں کر رہے ہیں, تیاری کر رہے ہیں, ایکسپیریمنٹیشنز کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے انٹرنیٹ سلو ہے اینڈ سو آن. بٹ ایونچولی
جب یہ تھوڑا بہت چل جائے گا, سوفسٹیکیشن آ جائے گی, تو انٹرنیٹ ول ریورٹ بیک, 5G بھی آ جائے گا, انٹرنیٹ بھی آ جائے گا, اور تھوڑی سی سوفسٹیکیشن آ جائے گی ان کلیمپنگ ڈاؤن آن انوارنٹیڈ کانٹینٹ. تو بٹ دس میں ٹیک 6 months a year میں بی لٹل مور, تو اس وقت تک تو تکلیف ہوگی. بٹ راستہ وہی ہے. ڈیجیٹائزیشن جو ایشو ہے دیٹس اے سیپریٹ ایشو. اب آپ سن رہے ہیں کہ جی انہوں نے کہا کہ اکانومی کی ڈیجیٹائزیشن کے لیے پنجاب گورنمنٹ بھی اور فیڈرل گورنمنٹ بھی نئے قانون بھی بنا رہے ہیں اور نئے پروجیکٹس بھی بنا رہے ہیں. اچھا, اس کا مطلب بیسکلی یہ ہے کہ جو سارا پیپر ورک ہے بیوروکریسی کا, ڈیسیجن میکنگ ہے ساری, جو ریکارڈ کیپنگ ہے ساری, دیٹ شوڈ آل بی ڈیجیٹل. مطلب ہے الیکٹرانک ہونا چاہیے. یہ جو فائلیں پڑی ہوئی ہیں اور یہ پڑا ہوا ہے اور وہ پڑا ہوا ہے اور نکال کے لاؤ اور وہ دیکھو اور یہ ریکارڈ چیک کرو, اس کو ڈیجیٹائز کر دیا جائے. اور آپ کو پتہ ہوگا کہ شہباز شریف صاحب نے یہ پروجیکٹ شروع کیا تھا پنجاب میں لینڈ ریکارڈز کو ڈیجیٹائز کرنے کا, اور بہت حد تک وہ ہو چکے ہیں. بینکنگ سسٹم بہت حد تک ہو چکا ہے, کریڈٹ کارڈ سسٹم ٹیکنیکلی ہو چکا ہے, ابھی استعمال اتنا نہیں ہو رہا جتنا ہو چکا ہے. یہ لوکل بینکنگ, ایزی پیسہ, اس قسم کی چیزیں یہ سب اب چل پڑی ہیں. تو دس از آل ڈیجیٹائزیشن. تو یہ تو اب چلے گا اینڈ اٹ ول بی بیٹر فار دا کنٹری. آلسو ڈیجیٹائزیشن کے ساتھ ٹیکسیشن سسٹم بہتر ہو جائے گا. ابھی بھی ایسے ہے کہ بڑی کمپنیز جو ہیں ان کے سارے ریکارڈ جو ہیں وہ FBR جو ہے وہ ڈیجیٹائز کر چکا ہے. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اتنے پیسے یہاں پڑے ہوئے ہیں, یہ ہے, اور وہ آپ کو پوچھ لیتے ہیں کہ جی ہمارے فلانے پورٹل کے اوپر تو آپ نے پیسے اتنے کمائے تھے, وہ آپ نے اپنی ریٹرن میں نہیں شو کیے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ چیزیں چل رہی ہیں اینڈ دس از گڈ. باقی جو آج کل کے جو حالات ہیں وچ از سلائٹلی پرابلمٹک, اور وہ صحیح طریقے سے آپ نے کہا کہ ٹوڈے آور بزنس از بینگ افیکٹڈ, اینڈ جو کسی قسم کی رکاوٹیں کریٹ کی جا رہی ہیں, اس کے ساتھ جو دا ہول پروسیس آف ڈیجیٹائزیشن جو ہے وہ سلو ڈاؤن ہو گیا. دیٹ از کریکٹ. پر میں سمجھتا ہوں یہ ایک ٹیمپرری گلپ ہے. دس از دا وے آف دا ورلڈ. یہ 1 سال کے بعد یو ول سی تھنگز ول بگن ٹو موو اگین. اب دیکھیے نا, ابھی پے پیل اور اس قسم کی پیونیئر, پے پیل, اس قسم کے جو فائنینشیل مرچنٹس ہیں, دے آر ناٹ یٹ کمنگ ٹو پاکستان بیکاز ہمارے سسٹمز آر اسٹل انیڈیکویٹ. ہمارے جو سرور کیپیسٹیز ہیں آف انڈیپینڈنس وہ بھی ابھی دے کوائٹ ریسٹرکٹیڈ اینڈ سو آن. تو میرا خیال ہے اٹ ول ٹیک ٹائم, بٹ اس کو روکا نہیں جا سکتا. But don't confuse digitization of the economy and society with the whole question of an element of social media that is actually disrupting politics. تو وہ اس کو اگر انہوں نے کنٹرول کر لیا کچھ حد تک via laws and via technology to identify and block unwanted content. تو آئی تھنک ونس دیٹ ہیپنس یو ول بی فائن. ابھی آپ دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم VPNs کو بھی رجسٹر کرنے کی اجازت دیں گے, بٹ ویل مانیٹر دیم. تو ونس VPNs اب 25,000 قسم کی اپلیکیشنز آ گئی ہیں VPN. تو اگر VPN آ گئے تو سارا سوشل کانٹینٹ تو پھر کھل جائے گا. آپ VPN کے ذریعے یو کین ایکسیس اینی تھنگ انکلوڈنگ ٹویٹر. تو میرا خیال ہے تھوڑی بہت یہ اب سینسرشپ تو نہیں, آئی سے سم ریسٹرکشنز ول بی امپوزڈ. یا اگر کوئی بندہ کرتا بھی ہے گڑبڑ, غلط چیز لکھتا ہے, تو آئیڈینٹیفائی ہو جائے گا کہ یہ کون ہے, کہاں سے آیا ہے, اینڈ دین دی FIA, اب ریورٹڈ بیک ٹو FIA, دا کرائم مینجمنٹ, دے مے بی ایبل ٹو ٹیک سم ایکشن. اور یہ بائی دا وے از ناٹ جسٹ ان پاکستان, دس از ناؤ ہیپننگ ان مور اینڈ مور کنٹریز آف دا ورلڈ. ٹھیک ہے, یہ عارضی فیس ہے, اور اگر اس مشکل پر قابو پا لیا گیا بہتری کی جانب گامزن ہو سکتے ہیں 1 سال, کم و بیش 1 سال میں. بہت انٹرسٹنگ کوشچنز ہیں. یہ ماہین سروش لاہور سے. جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں جن میں ایک شخص کے خلاف عوامی رد عمل آیا یا انقلاب آپ کہہ دیں, مصر ہو گیا, آپ کا لیبیا ہو گیا, اور اب سیریا ہے, وہاں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ انقلاب کے بعد وہ ممالک اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہو سکے, کیونکہ جتنے مسلح گروپس اس انقلاب میں شامل تھے وہ ایک دوسرے کی سپرمیسی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اب جو نعرہ PTI پاکستان میں لگا رہی ہے عوامی حقوق کے لیے, یہاں کون سا آمرانہ نظام ہے؟ اگر یہ اسٹیبلشمنٹ کو آمرانہ کہتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کوئی ایک بندہ تو نہیں ہے, اس کے اندر بیوروکریٹس, ہماری افواج, عدلیہ, یہ سارے شامل ہیں. تو عمران خان صاحب جو یہ نعرہ لگا رہے ہیں, یہ کس کے خلاف لگا رہے ہیں, چاہ کیا رہے ہیں؟ بات وہ کرتے ہیں عوامی رائے کی, مگر وہ خود ان کی ذہنیت سنگل پارٹی کی حکومت کی ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ لوگ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. سمجھا دیں. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, ہمیں بھی سمجھ نہیں آ رہی. دراصل یہ بات میں نے پہلے بھی ڈسکس کی ہے کہ یہ کوئی انقلابی تحریک نہیں ہے. یہ تحریک بڑی پرو اسٹیبلشمنٹ تھی. جب عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے کندھے کے اوپر چڑھ کے
اور انہوں نے حکمرانی کی اور سیم پیج چلاتے رہے. اور جتنی تعریف انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی اس دوران, وہ اتنے کلپس ہیں کہ اگر میں دکھانا شروع کروں تو پورا پروگرام 45 منٹ کا ہو جائے گا کہ کتنی وہ ISI کی تعریف کر رہے ہیں, کتنی وہ جنرل باجوہ کی تعریف کر رہے ہیں, کتنی وہ افواج پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں, کیونکہ وہ ان کے ساتھ کھڑے تھے, ان کو لے کے آئے تھے اور ہر بات ان کی مان رہے تھے. اب جب آپس میں کچھ ڈس ایگریمنٹس ہوئیں تو خان صاحب جو ہے وہ ناراض ہو گئے, اور جیسے ہی خان صاحب ناراض ہوئے ان کے جو سپورٹرز تھے وہ بھی ناراض ہو گئے. میں تو کہتا ہوں نا کہ خان صاحب کہیں کہ دن کے 12 بجے دھوپ نکلی ہوئی اور خان صاحب کہیں کہ رات ہے, تو ان کے سپورٹرز کہیں گے جی رات ہے. تو مطلب ہے کہ دس از دا وے اٹ از ود خان صاحب اینڈ ہز سپورٹرز. تو خان صاحب جو ہے وہ از ناٹ اینٹی اسٹیبلشمنٹ. خان صاحب از اینٹی دس لیڈرشپ آف دی اسٹیبلشمنٹ رائٹ ناؤ, کیونکہ یہ لیڈرشپ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی یہ خان صاحب کو سپورٹ نہیں کر رہی, جیسے کہ پچھلی لیڈرشپ جو تھی وہ خان صاحب کو سپورٹ کر رہی تھی. تو یہ دس از پارٹ آف دا پرابلم. یہ کوئی انقلابی تحریک نہیں ہے, یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ تحریک نہیں ہے, یہ جمہوری تحریک نہیں ہے. دس از مائی ویو. لگتا ایسے ہے کہ یہ جمہوری تحریک ہے. وائی؟ کیونکہ بہت سے لوگ, میں سمجھتا ہوں ایون اے میجورٹی, وہ جو ہیں وہ خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں. اس سے پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کا مطلب ہے جمہوریت کے اندر تو میجورٹی از دی بی آل اینڈ اینڈ آل, جس کی میجورٹی ہے وہ جمہوری ہے. تو کیونکہ میجورٹی لوگ جو ہیں اس وقت خان صاحب کے ساتھ ہیں, کم از کم 2 پروونسز میں, تو وہ لوگ کہتے ہیں جی یہ تو جمہوری ہماری ڈیمانڈ ہے, تو اس لیے وی آر اے ڈیموکریٹک فورس. ایکچولی اس کے برعکس ایک آرگیومنٹ یہ دی جا رہی ہے کہ یہ ڈیموکریٹک فورس نہیں ہے, یہ فاشسٹ فورس ہے. اب فاشسٹ فورس اور ڈیموکریٹک فورس میں کیا فرق ہے اس کے اوپر تو پھر میں ایک پورا پروگرام آپ کو کر دوں گا کہ ہٹلر جو تھا وہ بھی عوام کے زور کے اوپر آیا تھا, مسولینی بھی عوام کے کہنے کے اوپر آیا. اس وقت جو پاپولسٹ گورنمنٹ چل رہی ہیں, ویدر اٹس ان ہنگری اور ویدر اٹس ہیئر اور ویدر اٹس دیر, اور جو رائٹ ونگ جو بیکلیش آ رہی ہے, جو ٹرمپ آ رہا ہے, دے آر آل پاپولر, مگر دے آر آٹوکریٹک, دے آر ناٹ سو ڈیموکریٹک ایز جن کو وہ نکال رہے ہیں. تو یہ جو اینٹی ڈیموکریسی جو ویو چل رہی ہے پاپولزم کی, دس از بارڈرنگ آن آٹوکریسی اور فیشزم. اور اسی کہتے تھے کہ جمہوری راستہ اختیار کر کے آپ نے ایک 1 پارٹی سسٹم بنانا چاہ رہے ہیں, اتھارٹیرین سسٹم بنانا چاہ رہے ہیں, جس کے اندر باقی جو ریاست کے ادارے ہیں, خواہ وہ سپریم کورٹ ہو یا جوڈیشری ہو یا وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو یا کوئی ہو, ان کو آپ انڈرمائن کرنا چاہ رہے ہیں اور 1 پارٹی سسٹم بنانا چاہ رہے ہیں. اب نواز شریف صاحب نے بھی یہ کوشش کی تھی نا 97 کے بعد. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیزیز جو ہے یہ ہر پارٹی میں آتی ہے جب ان کا خیال ہے کہ اب 2/3 میجورٹی کے ساتھ آ گئے, اینڈ دے وانٹ ٹو کچھ لوفائے آل دی ادر پارٹیز. خان صاحب تو یہ اوپنلی کہتے ہیں کہ میں تو مانتا ہی نہیں ہوں ان باقی سیاسی جماعتوں کو, میں تو ان کو ختم کرنا چاہتا ہوں. تو ایسے نہیں ہوتا. تو یہ انقلابی پارٹی نہیں ہے, اس وقت انقلاب کی بات نہیں ہو رہی. جیسے لائرز موومنٹ انقلابی موومنٹ نہیں تھا, میں اس وقت بھی یہ کہتا تھا, مجھے سارے گالیاں دیتے تھے کہ نہیں تو انقلابی موومنٹ ہے. پتہ لگا آپ کو کس قسم کا انقلاب آیا وہاں, اور وہ کیا انقلاب ہے جسے آپ انقلاب کہتے تھے. تو اس لیے دیز آر ٹرانزیشنل موومنٹس, دے آر ناٹ موومنٹس فار ریولیوشن. ریولیوشن تو چائنا میں آئی, ریولیوشن روس میں آئی, ریولیوشن کیوبا میں آئی, فرانس میں بہت پہلے 200 سال پہلے فرانس میں آئی, ایران میں بھی آئی, مگر یہاں اس قسم کی صورتحال نہیں. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا واضح جواب. بہرحال عدیل صاحب لاہور سے, علی کراچی سے, ملک وقار علی انگلینڈ سے, عرفان اٹلی سے اور واصف لاہور سے. اس کے علاوہ بہت سے اور بھی نام اور بھی سوالات جو بالکل اگنور نہیں کیے جا سکتے. تو آنے والے پروگرامز کے لیے وعدہ اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ نے کے بعد.